اگر اس سے زیادہ ہوتی انسان ٹک نہ پاتا، اس سے کم ہوتی انسان رہ نہ پاتا۔ گہوارہ ہے زمین اور حرکت میں ہے۔ سائنسدان اس کو کہتے ہیں، میں نے واقعی ناسا کی رپورٹ پہ چیک کیا اس نقطے کو، تو کہتے ہیں کہ جس اسپیڈ سے، جس رفتار سے زمین گھوم رہی ہے اس سے ذرا سی بھی تیز نہیں ہو سکتی، ورنہ نظام بگڑ جائے گا، اور اس سے ذرا سی ہلکی بھی نہیں ہو سکتی، ورنہ سردی ہو تو انسان جم جائے، گرمی ہو تو انسان جل جائے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے زمین کو گہوارہ بنا کے انسان کی زندگی کو سکون کا باعث بنا دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ دیکھا عزیزان محترم خدا کتنا کریم ہے، اور زمین کو گہوارہ بنایا کئی جگہ۔ سورہ نما میں بھی اس بات کو پروردگار عالم نے کہا سوالیہ نشان کے ساتھ، الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا۔ یہ ایک حصہ ہے کا۔ دوسرا حصہ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں راستے بنا دیے، راستے بنا دیے۔ یہاں سے میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ راستے بنائے، کیوں بنائے پروردگار یہ راستے؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرنے لگ جاؤ۔ عزیزان محترم، میں نے کہا کیا فقط راستوں کا معلوم ہو جانا ہی ہدایت کے لیے کافی ہے؟ تو اس زمین میں میں نے دیکھا کہ نہیں، راستوں کو انسان معلوم نہیں کر سکتا، راستہ معلوم کرنا آسان کام نہیں ہے۔ عزیزو، مجھے جانا تھا یہاں سے مظفر نگر، پہلی بار نکلا تھا، میرے پاس میری گاڑی تھی، اور ایک مرتبہ جیسے ہی میں نکلا، پہلی بار تھا، راستہ معلوم نہیں تھا، کبھی کسی سے پوچھا، کبھی کسی سے پوچھا، کبھی کسی سے پوچھا، جب کسی نے بتایا، کوئی نہ بتانے والا ملا تو گوگل میپ کھول لیا، اس سے پوچھتا رہا، اس سے پوچھتا رہا۔ جب کہا جائے گا مولانا بار بار پوچھ کیوں رہے ہیں، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا مجھے پتا ہے یہاں سے مظفر نگر کا راستہ موجود ہے، مگر کسی سے پوچھنا پڑے گا، اس سے پوچھا جائے کہ جو ان راستوں کو بہتر جانتا ہو۔ اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے راستے موجود ہیں، راستے بنا لیے، اب انہیں ڈھونڈو کہ جو ہدایت کے راستوں کو جانتے ہو، ہدایت کے راستوں کے رہبروں کو تلاش کرو۔ اگر رہبروں کو تلاش کر لیا، یہ راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اگر رہبر تلاش نہ کر سکے تو یہی بھٹکتے رہ جاؤ گے، ہدایت میسر نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ رہبروں کو تلاش کرو، راستے بنا دیے ہیں، مگر راستے ڈھونڈو گے کیسے جب تک رہبر نہیں ہوں گے؟ عزیزان محترم، ہم نے پوچھا مجھے بتائیے تو رہبر کو تلاش کیسے کرنا چاہیے؟ رہبر کی کامیابی کی سند کیا ہے؟ کامیاب رہبر کون سا رہبر ہے؟ عزیزوں، میں تلاش کرتا کرتا پہنچا تو زمانے نے کہا دیکھو، ایک بات کو سمجھ لینا، ایک بات کو جان لینا، ایک بات کو یقینی طور پہ اطمینان کے ساتھ قبول کر لینا۔ کا کون سی بات؟ کا دیکھو یہ ہدایت کا راستہ ہے، بڑا سخت مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس راستے پہ ایک بار غلط رہبر کا انتخاب ہوا تو قیامت تک غلط راستے پہ چلے جاتے رہو گے۔ میں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا ایک معیار اپنے پاس رکھو، ایک اصول اپنے پاس رکھو، ایک قاعدہ اپنے پاس رکھو۔ دیکھو رہبر کیسا ہے، جیسا رہبر ہوگا ویسا راستہ بتائے گا۔ دیکھو سمجھ لو، اسے رہبر مت بنانا جو یہ کہے کہ اگر سیدھا چلتا رہوں تو پیچھے آنا، اگر بھٹک جاؤں تو اطاعت مت کرنا، بلکہ اسے رہبر بنانا کہ جو منبر کوفہ سے کہتا نظر آئے میں زمین کے راستوں سے لانا، آسمان کے راستے جاؤں، اسے رہبر بنانا جو کہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ۔ کمال کی بات یہ ہے کہ علی نے یہ نہیں کہا کہ میں زمین کے راستے جانتا ہوں، علی نے کہا زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ علی بتا رہے ہیں کہ دنیا کے بنائے ہوئے رہبر زمین پہ صحیح سے راستہ نہیں بتا سکتے، علی زمین کا راستہ بھی بتا سکتا ہے، آسمان
बखूबी वाकिफ हो। अजीजों, एक और मिसाल मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। देखिए रहबर कितना जरूरी है। वजअलना लकुम फीहा सुबुला, हमने रास्ते बनाए जमीन पे। ये रास्ता बनाना बता रहा है कि परवरदिगार कहना ये चाहता है कि रास्ते भी बनाए हैं, रास्ता बताने वाले भी बनाए हैं। तलाश करना इंसान की जिम्मेदारी है। एक और मिसाल करीब ज़हन करने के लिए अपने छोटे भाइयों के लिए पेश करता हूँ। अजीज़ान मोहतरम, एक इंसान पहुंचने के बाद मैं रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद खड़ा हो गया, कहने लगा मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। एक इंसान बैठा हुआ था बेंच पे, बेचारा अपने मोबाइल में मगन था, उसे न दुनिया का पता था न दुनियादारी का। इस मुसाफिर ने उससे रास्ता पूछ लिया, कहा बताइए मुझे कौन सी ट्रेन दिल्ली जाएगी। अब उसने सर को देखा, सर को उठाया, कहने लगा कि मुझसे पूछ रहा है, चलो मैं बता ही देता हूँ। कहा ये सामने जो ट्रेन खड़ी है यही दिल्ली जाएगी, जाओ बैठ। उसने बताया, बता के दोबारा मोबाइल में लग गया। मोबाइल में मगन आदमी कब क्या जवाब दे दे उसे पता नहीं रहता। मोबाइल में मगन था, उसे ट्रेन में बिठा दिया और बिठाने के बाद अब जब बेचारा ट्रेन में बैठा तो सुपरफास्ट ट्रेन, 400 किलोमीटर से पहले कोई स्टेशन नहीं, कोई स्टॉप नहीं, बैठ के पता लगा कि गलत ट्रेन में आ गया। बजाय दिल्ली के मुंबई की तरफ जा रही है तो मुंबई की तरफ जाते हुए पहला स्टेशन आया 400 किलोमीटर बाद। अब जब पहला स्टेशन आया, हड़बड़ा के उतरा ट्रेन से, कहने लगा अल्लाह भला ना करे उसका, जब पता नहीं था तो रास्ता क्यों बताया, कह देता पता नहीं है। एक मर्तबा दोबारा खड़ा हो गया स्टेशन पे जाने के बाद, एक ट्रेन दिखी, ट्रेन से एक ब्लैक लिबास में, काले लिबास में एक आदमी निकला, हाथ में पर्चियां थी, कलम था। उससे पूछा कि भाई ये ट्रेन कहाँ जाएगी। कहा दिल्ली जाएगी। इसे भी दिल्ली जाना था, मगर अब दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। कहने लगे दिल्ली जाएगी। मैंने कहा मैं नहीं मानता। कहा क्यों नहीं मानते। कहा तुमसे पहले भी किसी ने कहा था, गलत ट्रेन में बिठा दिया था, मैं कैसे मानूं कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, कोई दलील दीजिए। एक मर्तबा कहने लगे मैं आम आदमी नहीं हूं, मैं ट्रेन का टीटी हूं, मैं आम आदमी नहीं हूं, मैं टीटी हूं। का तो क्या मतलब है। क्या ये ट्रेन दिल्ली जाएगी और मैं भी दिल्ली जाऊंगा, इसलिए मेरी बात मानना तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर इसमें बैठ गए तो दिल्ली पहुंच जाओगे। पता चला ये तो रास्ता पूछा था ना कि अच्छे बंदे से, मोतबर बंदे से पूछा था। अब अगर हिदायत के रास्ते पे जाना है ना तो 4 प्लेटफॉर्म मिलेंगे, ना 1 नंबर पे जाना, ना 2 नंबर पे जाना, ना 3 नंबर पे जाना। एक 4 नंबर का जो प्लेटफॉर्म है ना वहां जाना और वहां जाके पता करना ये ट्रेन जन्नत जाएगी या नहीं। वो कहेंगे हाँ जन्नत जाएगी। कब मैं कैसे मान लूं। कहा जिनको खुद जन्नत जाने का यकीन ना हो वो कहां जन्नत लेके जाएंगे। हम अहले बैत वो है जिन्हें जन्नत की सरदारी दी गई है। सुभान अल्लाह। हम खुद भी जन्नत जाएंगे, अपने चाहने वालों को भी लेकर जाएंगे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। क्या मालूम है किसी को, कोई बताए किसी के बारे में यकीन है कि जन्नत जाएगा। अगर अल्लाह चाहे कयामत में बख्शना तो शायद जन्नत भेज दे, शायद भेज दे जन्नत। किसी को जन्नत की सनद लिख के नहीं दी रसूल ने कि ये भी जन्नत जाएगा, ये भी जन्नत जाएगा, ये भी जाएगा, ये नहीं जाएगा। किसी को लिख के नहीं दी रसूल ने, बल्कि बता दिया कि अमल करो, अमल से जन्नत मिलेगी। मगर कुछ लोग वो थे कि जिनको वक्त ये नहीं बताया कि जन्नत में जाएंगे, बल्कि कह दिया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत। हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। अब जब सरदार जन्नत जाएंगे तो सरदार की रियाया भी जन्नत जाएगी। ये रसूल ने इरशाद फरमाया। किसी के बारे में कहा नहीं कहा, कुछ खास अफराद थे जिनके बारे में कहा कि ये जन्नत जाएंगे भी लेकर भी जाएंगे। अजीजों, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया वजअल लकुम फीहा सुबुला,
ہم نے تمہارے لیے راستوں کو بنا دیا، راستوں کے لیے ہدایت کا انتظام کر دیا۔ اب عزیزان محترم، میں موضوع کا آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، یہاں پر انسان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ انسان قرآن سے متمسک رہے، قرآن سے جڑا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے قانون قرآن بتاتا ہے، اللہ کے رولز قرآن بتاتا ہے، زندگی جینے کا طریقہ قرآن بتاتا ہے، اور اس زندگی کو کیسے جینا ہے یہ اہل بیت سکھاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کو کتاب مبین کہا گیا اور امام کو امام مبین کہا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ علی امام مبین ہے، قرآن کتاب مبین ہے، قرآن قیامت تک رہے گی، اور امام مبین کا بھی قیامت تک رہنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر کوئی زمانہ ایسا رہے کہ کتاب مبین تو ہو امام مبین نہ ہو، تو پھر کتاب مبین کو کون سمجھائے گا، کون آ کے بتائے گا کہ یہاں کیا کرنا ذمہ داری ہے؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو قیامت تک کتاب مبین سے بھی جڑے رہنا، امام مبین سے بھی جڑے رہنا۔ سید شباب اہل جنہ بنایا اہل بیت کو۔ عزیزوں، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جب اہل بیت کی فضیلتوں کی بات آتی ہے، اہل بیت کے فضائل کی بات آتی ہے، حسنین کے فضائل کی بات آتی ہے، تو تاریخ میں کچھ گڑبڑیاں سامنے آتی ہیں، گڑبڑیاں، بڑی خطرناک گڑبڑیاں کی گئی۔ علی کے لیے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم فعلی بابھا، میں شہر علم، علی اس کا دروازہ۔ یہاں بھی گڑبڑی کی گئی، اور ایک اور حدیث اس سے اضافی لکھی گئی، کہا کہ علی دروازہ تو دیوار بھی ہونی چاہیے، چھت بھی ہونی چاہیے، چھپر بھی ہونا چاہیے، تو سب کو کچھ نہ کچھ بنایا گیا۔ جب یہ حدیث سامنے آئی، الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو کہا کہ اب کیا کریں؟ سرداری جنت حسن حسین کو مل گئی، کچھ تو کیا جانا چاہیے۔ قلم اٹھایا گیا، ایک حدیث بناتے ہیں۔ کیا حدیث بنائیں گے؟ کہا فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، جنت کے بوڑھوں کی سرداری مل گئی۔ لوگ خوش ہو گئے، ہمارے حصے میں کوئی سرداری آئی، ہمیں بھی سردار بنایا گیا۔ مگر جب علماء تشیعوں نے اس حدیث کو سنا تو ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ کیوں ہنس رہے ہیں، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا اس حدیث کے نیچے جا کے ایک اور حدیث لکھ دی جائے۔ کہا کون سی حدیث؟ کہا لکھ دو، رسول نے فرمایا جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے۔ اگر جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے تو بوڑھوں کا سردار کیسے جائے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جتنے بوڑھے ہوں گے سب جوان ہو جائیں گے، جتنے بوڑھے ہوں گے سب جوان ہو جائیں گے، اور جوانان جنت کے سردار حسن و حسین رہیں گے۔ اس حدیث کے آنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی کتنی بھی فضیلت بنا لے، جنت کی سرداری حسن و حسین سے چھین نہیں سکتا۔ یہ رسول نے اپنی حدیثوں کے ذریعے سے بتا دیا۔ تو پہلا بات جو امام مبین کا کھلا علی ابن ابی طالب کی صورت ہے۔ اور اس امامت کو آگے بڑھانے کے لیے علی کے بیٹوں کا انتخاب کیا گیا۔ عزیزان محترم، مولا کائنات امام مبین حدیث میں فرمایا انا واللہ امام مبین، خدا کی قسم میں امام مبین ہوں، میں ہوں جسے اللہ نے امام مبین کہا گیا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَنَاهُ فِي امام مبین، ہر چیز کا علم امام مبین میں رکھا گیا ہے۔ اور علی نے اپنی زندگی میں اپنے کردار، اپنے علم کے ذریعے سے بتا بھی دیا کہ میں امام مبین ہوں، میں امام مبین ہوں۔ کیسے بتائیں گے؟ عزیزو، منبر کوفہ سے سلونی کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ روایت ہے، علماء نے اکٹھی کی ہے
کہ علی کے بعد میں 4-5 افراد ایسے ہیں، نام لکھے ہیں روایتوں میں، جنہوں نے علی کے جیسے سلونی کا دعویٰ کیا، مگر دعوے کے کچھ منٹوں بعد ہی پشیمان ہو گئے، شرمندہ ہو گئے۔ مگر ایک ذات ایسی تھی کہ جو سلونی کے دعوے کے بعد بھی شرمندہ نہ ہوئی، سلونی کا دعویٰ بھی کیا اور دعوے کو ثابت کر کے بھی بتایا۔ منبر کوفہ مولا علی کے سامنے اصحاب کا مجمع، چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے چاہنے والے تھے، چاہنے والوں میں کچھ منافق بھی تھے، کچھ علی سے بغض بھی رکھتے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ علی نے کہا سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ عزیزان محترم، ایک شخص تھا جس کا نام تھا سعد بن ابی وقاص، یہ عمر سعد کا باپ تھا جو کربلا میں آیا۔ اس کا باپ کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد میں کہنے لگا یا علی آپ نے دعوی سلونی کیا ہے؟ کہا ہاں دعوی سلونی کیا ہے، پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ بڑا مشہور سوال ہے، آپ سب کے یاد ہے، لیکن میں نتیجے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، میری زبان سے بھی ایک بار سن لیجیے۔ سنا ہے آپ نے، اس شخص نے سوال کیا یا علی بتائیے کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں، میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ مولا کائنات اس کا جواب دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے، مولا تعداد بتا دیتے کہ اتنے ہزار بال تیرے سر میں ہیں، مگر مولا نے جواب اس طریقے سے نہیں دیا، ایک الگ طریقے سے جواب دیا۔ کیوں دیا؟ کیا وجہ تھی؟ مولا سے پوچھا اس نے کہ علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میرے حبیب، میرے خلیل رسول خدا نے مجھ سے کہا تھا اے علی ایک دن تم سے ایسا سوال ضرور ہوگا، رسول نے مجھے خبر دی تھی ایک دن ایسا سوال ضرور ہوگا، اور تجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ تیرے سر میں بال کتنے ہیں، مگر تجھے بتائے دیتا ہوں چاہے جتنے بھی ہو مگر یہ تیرے بال نہیں ہے، یہ شیطان کا گھونسلہ ہے۔ جملہ علی کا ہے، یہ بال نہیں ہے، یہ شیطان کا گھونسلہ ہے۔ یا علی یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ علی بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے دل میں ہمارا بغض ہو، اگر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے ہم سے سوال کرنے آئے گا ہم اس کو جواب دے دیں گے، لیکن اگر کوئی ہمیں رسوا کرنا چاہے گا علی اس کو رسوا کر کے بتائیں گے کہ دیکھو علی کے سامنے تمہاری اوقات یہی ہے۔ علی نے کہا تیرے سر میں جتنے بھی بال ہو مگر وہ تمام بال نہیں، شیطان کا گھونسلہ ہے۔ جس عقل میں علی نہ سما سکے، جہاں علی کی ولایت نہ آ سکے، اس عقل میں کچھ نہیں بستا، بس شیطان بسا کرتا ہے، شیطان بسا کرتا ہے اس عقل میں۔ یا علی جواب کیوں نہیں دیا؟ بتا دیتے کہ تمہارے سر میں اتنے بال ہیں، اگر یہ بتا دیتے تو کیا ہوتا؟ تب بیچارہ جاہل انسان ہے، اسے کچھ پتا تو ہے نہیں، اگر میں بتا بھی دیتا تو یہ کون سا گن کے یہ کہتا کہ علی سچ کہہ رہے ہیں۔ علی نے بتایا کہ دیکھو سوال بھی معیاری ہونا چاہیے تو جواب بھی معیاری ہوگا۔ مولا کائنات اپنی زندگی میں ہر عمل کے ذریعے سے بتاتے رہے کہ میں امام مبین ہوں۔ اب جب یہی امامت امام مبین کی تیسری کڑی تک پہنچی مولا حسین کا، تو مولا حسین نے بھی اپنے عمل کے ذریعے سے بتا دیا کہ میں امام مبین ہوں۔ اس زمانے میں اگر کتاب مبین باقی ہے تو امام مبین بھی باقی ہے۔ 28 رجب المرجب کو امام مبین نے مدینے کو چھوڑ دیا اور کربلا کب پہنچے؟ 2 محرم سن 61 ہجری۔ تو میں سوال کروں گا کہ 1 مہینے کا راستہ ہے مدینے سے کربلا کا، 6 مہینے کیسے لگے؟ کیسے 6 مہینے لگے؟ 1 مہینے کا راستہ ہے، باقی 6 مہینے 5 مہینے امام رہے کہاں؟ تو روایت کہتی ہے کہ حرم رسول سے نکلنے کے بعد مولا حسین نے حرم خدا کو انتخاب کیا، مکے کی سرزمین کو انتخاب کیا، اور شعبان سے لے کے ذوالحجہ تک امام حسین مکے میں رہے، خانہ کعبہ کے پاس رہے،
اور کیا موسم تھا؟ حج کا موسم تھا، حج نزدیک تھا۔ مولا مکے میں کیوں جا رہے ہیں؟ مکے میں کیا کام ہے آپ کو؟ کہ مکے میں جا کر میں اپنا مقصد لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین نے کس لیے مدینے کو چھوڑا ہے۔ کمال یہ ہے کہ جیسے نانا کی سیرت تھی ویسے ہی نواسے کی سیرت ملی۔ نانا کی کیا سیرت تھی؟ نانا نے جب ولایت کے اعلان کے لیے انتخاب کیا تو نانا نے بھی حاجیوں کے مجمع کو انتخاب کیا۔ نواسے نے انتخاب کیا تو نواسے نے بھی حاجیوں کے مجمع کو انتخاب کیا۔ نانا نے بھی غدیر کا اعلان حاجیوں میں کیا، نواسے نے بھی اپنے مقصد کا اعلان خانہ کعبہ کے پاس حاجیوں میں کیا۔ مگر ایک چیز اور ہے، مدینے سے فقط حسین نہیں نکلے تھے، حسین کے ساتھ ساتھ ایک شخص اور کا جو نکلا تھا ابن زبیر، وہ بھی نکل کے مکے میں آیا۔ امام حسین بھی نکل کر مکے میں آئے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ امام حسین نے ہجرت کی تھی، ابن زبیر نے فرار اختیار کیا۔ یہ فرق ہے، تحقیق فرق ہے۔ امام حسین آ گئے مکے میں، امام حسین کی ابن زبیر سے ملاقات ہوئی۔ تاریخ کے یہ پہلو کو آپ غور سے سنیے گا۔ ابن زبیر سے ملاقات ہوئی، ابن زبیر نے، کیونکہ خود ابن زبیر مکے میں کیوں آیا تھا؟ یزید سے اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ پتا تھا مکے کی سرزمین پہ کوئی اسے قتل نہیں کر سکتا۔ ابن زبیر نے سمجھا کہ شاید حسین بھی اپنی جان بچانے کے لیے مکے آئے ہیں۔ گفتگو ہوئی، اب یہ راز جب بلا کہ جب حسین نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑنے کا ارادہ کر دیا، اب جب مکہ چھوڑنے لگے تو ابن زبیر آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، حسین مکے سے کیوں جا رہے ہیں؟ مکے میں رہیے گا، جب تک مکے میں ہے آپ کی جان حفاظت میں ہے، آپ کی جان بچی رہے گی۔ امام حسین نے کہا اے کمتر، تجھے کیا پتا، تو یہاں مکے میں اپنی جان بچانے کے لیے آیا ہے، حسین مکے میں اسلام بچانے کے لیے آیا ہے۔ حسین اپنی جان بچانے کے لیے نہیں آیا، اسلام بچانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام میں قرآن بھی ہے، اسلام میں امامت بھی ہے، اسلام میں توحید بھی ہے، اسلام میں نماز بھی ہے، اسلام میں حج بھی ہے، اسلام میں کعبہ بھی ہے۔ جب حسین نے دیکھا کعبے کی حرمت پہ حل پانے والا ہے تو حسین نے مکے کو چھوڑ کے کعبے کی حرمت کو بچا کے بتایا۔ آج جیسے کعبے کی حرمت بتائی، کربلا میں دین اسلام کو بچاؤ۔ ہم بچانے آئے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ کرنے نہیں آئے ہیں۔ وہ اور ہوتے ہیں کہ جو خود کو بچانے کے لیے کعبے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ میں حسین کعبے کو بچانے کے لیے آگے آ جاؤں گا۔ حسین حاضر ہے، کعبے کی حرمت پامال نہیں ہونے دی۔ حسین پہلی مصیبت کو حسین کی مدینے کو چھوڑنا سخت مصیبت تھی، واقعی دردناک مصیبت تھی، لیکن دوسری مصیبت کی کڑی حسین کی 8 ذی الحجہ تھی۔ اس دن جس دن حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ اے خانہ کعبہ، حسین کے جملے، اے خانہ کعبہ تو گواہ رہنا، میں اس حرم سے اٹھ کے نہ جاتا، میں اس حرم سے اٹھ کے نہ جاتا اگر اس حرم کی حرمت پہ خطرہ نہ ہوتا۔ اے اللہ کے گھر، حسین تیری حرمت کو بچانے کے لیے جا رہا ہے۔ جیسے مدینے کو چھوڑنا حسین کے لیے سخت تھا، ویسے ہی مکے کو چھوڑنا حسین کے لیے سخت تھا۔ آج اپنے عزیزان محترم، حسین مکے کو چھوڑ رہے ہوں اور خانہ کعبہ زبان بے اعتباری میں کہہ رہا ہوں یا ابا عبداللہ، یہ آپ مکے سے نہیں جا رہے بلکہ کعبے کی روح کعبے سے رخصت ہو رہی ہے۔ عزیز و خدا، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ مصائب آپ نے سنے ہیں نا، اس سے پہلے مجلسوں میں 2 محرم کے مصائب سنے ہیں، میں مسلسل مصائب نہیں پڑھوں گا، بس ایک 2 نقطوں پر آپ کی خدمت
میں توجہ چاہتا ہوں، آنسو بہا لیجیے، مولا کو پرسہ دینا ہے۔ 2 محرم ہے، 2 محرم سن 61 ہجری میں امام مظلوم کربلا کی زمین پہ وارد ہو گئے۔ جب وارد ہوئے ہیں امام کا رہوار آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ امام نے رہوار کو بدلا، مگر رہوار آگے بڑھنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ امام نے پوچھا، جاؤ پوچھ کے بتاؤ یہ زمین کون سی زمین ہے؟ جواب ملا، حسین یہ کرب و بلا ہے۔ حسین نے آوری کہ ہاں یہی کرب و بلا کی زمین ہے، یہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے، یہاں ہمارے بچوں کو قتل کیا جائے گا۔ حسین نے کہا باپ خیموں کو نصب کیا جائے۔ عزیز و علماء پڑھتے ہیں خیموں کو نصب کیا گیا، تمام بیویاں محملوں سے اتری، خیموں کی جانب چلی گئی۔ زینب محمل سے اتری، زینب نے سکینہ کو آغوش میں لیا اور سکینہ کو آغوش میں لینے کے بعد خیمے کے اندر آ گئی۔ ایک مرتبہ خیمے میں جب خاک اڑی اور خاک اڑنے کے بعد سکینہ کے سر پر آئی ہے اور سکینہ کے سر پہ وہ خاک بیٹھ گئی، زینب کا دل گھبرا گیا، سکینہ کا ہاتھ پکڑنے کے بعد بھائی کے پاس آئے، بھیا ارے یہاں میرا دل گھبرایا جا رہا ہے۔ کہا بہن کیا بات ہے؟ زینب نے خاک کو ہاتھوں میں لیا، بھیا ارے اس خاک میں آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ عزیزو زینب نے کہا اس خاک میں آپ کے خون کی خوشبو ہے بھیا۔ کہا زینب اسی خاک میں ہمارا خون ملے گا۔ عزیزان محترم ایک کام امام حسین نے کربلا میں پہنچ کے بڑا عجیب کیا۔ وہ کام یہ تھا کہ زمین کے مالک کو بلایا گیا اور مالک کو بلانے کے بعد میں حسین نے اس زمین کو خرید لیا۔ بنی اسد کے قبیلے والوں کی زمین تھی، حسین نے زمین کو خریدا، خریدنے کے بعد واپس بنی اسد کو ہبہ کر دیا، مگر کچھ شرطیں حسین نے رکھی۔ ایک شرط یہ رکھی کہ اے بنی اسد والوں، جب یہاں میری قبر بن جائے تو میرے زائروں کو میری قبر کا پتہ بتاتے رہنا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میرے زائروں کو 3 دن تک کربلا میں مہمان رکھنا۔ اور تیسری شرط کیا تھی عزیزوں؟ تیسری شرط یہ ہے کہ جب ہمارے بے گور و کفن لاشیں زمین کربلا پہ پڑے ہوں، اے بنی اسد والو تم آ جانا، ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ یہ وصیت کی۔ بنی اسد کے خاندان کے افراد اٹھ کے جانے لگے۔ ایک مرتبہ کہا حسین مظلوم نے، اے بنی اسد والو جاؤ اپنے گھروں کو، مگر اپنے گھروں کی خواتین کو بھیج دینا۔ اللہ اللہ، مظلومیت حسین ابن علی، بنی اسد کی خواتین آ گئی۔ میرے آقا نے کہا کہ اے خواتین بنی اسد، جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں زینب کا بھائی حسین، میں زہرا کا لاڈلا حسین، تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ اے بنی اسد کی خواتین، اگر تمہارے شوہر ارے ظالموں کے خوف سے میدان میں نہ آئے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہماری لاش کو دفن کر دینا۔ عزیزو اتنا ہی نہیں ہوا، جب حسین خواتین سے وصیت کر چکے تو حسین نے کہا اب جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ اور اپنے گھروں کے بچوں کو حسین کی خدمت میں بھیج دینا۔ جانتے ہیں کتنا مظلوم حسین ہو چکا ہے، کتنا بے گھر حسین ہو چکا ہے۔ بچوں سے بنی اسد کے حسین اپنی وصیت کر رہے ہیں، اے بنی اسد کے بچوں میں سکینہ کا بابا ہوں، اے بنی اسد کے بچوں میں اصغر کا بابا ہوں، اے بنی اسد کے بچوں اگر تمہارے ماں باپ ظالموں کے خوف سے یہاں نہ پائے تو ایک احسان کرنا، خیموں سے کھیلنے کے بہانے نکلنا، اپنے گھروں سے کھیلنے کے بہانے نکلنا، ایک مٹھی خاک اٹھا کر بدنوں پہ ڈال دینا، لاش
لاشوں پہ ڈال دینا. میں سوال کروں گا یا اپنا رسول اللہ اس وصیت کی اتنی تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی تاکید سے یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میرا دل بے چین رہا. آقا کیوں اس وصیت کی تاکید تھی؟ کیوں اس وصیت کی تاکید تھی؟ اسی وصیت کو بار بار کیا گیا، بچوں سے کیا گیا. تو عزیزوں میری ذہن میں ایک نکتہ آ گیا، اسے سن لیجیے مجلس تمام. ہمارے ہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، اور ایسا انتقال جو حادثاتی انتقال ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، جانے والا اس دنیا سے چلا گیا، لوگ اس کے لاشے کو دیکھ کے تڑپتے رہتے ہیں. ماں غش پہ غش کھاتی رہتی ہے، بہن بلکتی رہتی ہے. لوگ آ کے کہتے ہیں بھائی جلدی سے لاشے کو دفن کر دو، لوگوں کی حالت غیر ہو رہی ہے، جلدی جاؤ لاشے کو دفنا دو. کیوں؟ ارے حادثے کا شکار ہوا تھا. ماں دیکھے گی، ماں کا دل پھٹ جائے گا. بہن دیکھے گی، بہن بے قرار ہو جائے گی. اے آقا ارے دفن کرنے کی وصیت پہ اتنی تاکید کیوں؟ کہاں میرے لاشے پہ نہ سر ہوگا نہ بازو ہوں گے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. عزیزوں جب 11 محرم کو بچے لاشے کو دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اے لوگ حسین کا لاشا دفن کر دے، مگر افسوس کسی نے لاشے کو دفن نہ کیا. 11 محرم آئی، زینب نے اپنے آپ کو لاشے پہ گرایا، مگر جب دیکھا نا کہ سید سجاد کی حالت غیر ہے، ایک مرتبہ زینب نے سجاد کو پکڑا. اے بیٹا سجاد اس حالت کی سبب کیا ہے؟ اس حالت کی علت کیا ہے؟ کہا پھوپھی اماں ارے میرے بابا کے جنازے کی حالت تو دیکھیے، باپ کا جنازہ بے گور و کفن، جوان بیٹا ہے مگر ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ہے. اے پھوپھی اماں کسی نے بابا کو دفن نہ کیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. فیعلم الذین ظلموا فلم ينقلبوا ما تمام حسین.